قتل کرے گا. سب سناٹا ہے, کوئی خاموش, کوئی بول نہیں رہا ہے, سب خاموش ہے. اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم ابھی اس پارٹی میں تھے, ابھی دین قبول نہیں کیا تھا, ابو جہل کے ساتھ رہتے تھے, مکے کے دبنگ لوگوں میں ان کا نام شامل ہوتا تھا. بڑے بہادر, بڑے پہلوان کھڑے ہو گئے. اے ناپکارو, اے نامرادو, تم تو صرف پلاننگ کرتے ہو, تمہارے اندر ہمت نہیں ہے جانے کی. لو میں جاتا ہوں اور ابھی جا کر محمد عربی کی گردن کو تن سے جدا کر کے لاتا ہوں. سب نے جو ہے ان کی تعریف کی, واقعی تم ہی ایک نوجوان ہو جو یہ کام کر سکتے ہو. ان کو اکسایا, ان کو ابھارا, اور ابھارنے کے بعد کہا کہ جلدی سے جاؤ اور جا کر کے محمد عربی کے سر کو تن سے جدا کر دو. اب نکلے حضرت عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر, بڑے غیظ و غضب میں. تو جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک صحابی ملے جن کا نام حضرت نعیم ہے. انہوں نے دیکھا کہ عمر کی چال الگ نظر آ رہی ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, یہ بڑا خطرناک انسان ہے, نہ جانے اب کہاں جا رہا ہے. روک کر کے کہا کہ اے عمر کیا بات ہے, آج آپ کا چہرہ الگ ہے, غیظ و غضب میں مبتلا ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ محمد عربی دین نیا پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو اس نئے دین میں شامل کر رہے ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ جا کر ان کا کام تمام کر دوں, ان کی گردن کو تن سے جدا کر دوں اور ان کو قتل کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا وہ صحابی رسول حضرت نعیم جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا مگر اپنے ایمان کو چھپایا تھا, اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کیا تھا. وہ سہم گئے اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اگر تم جا کر ان کو مارو گے تو تم کیا بچ جاؤ گے؟ ان کی خاندان والوں کے پاس بھی تیرے سے بڑی بڑی تلواریں ہیں, ان تلواروں سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ لاوارث ہیں؟ نہیں, ان کا خاندان بڑا معذب خاندان ہے, ان کے خاندان میں بڑے بڑے جنگجو لوگ موجود ہیں. تو یہ ارادہ ترک کر دے, یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے. عمر جب یہ گفتگو سنی تو حضرت عمر بھانپ لیے, کہا کہ لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا ہے, اس لیے تو ان کی حمایت میں باتیں کر رہا ہے. چل, ان سے پہلے میں تیرا ہی سر قلم کر دوں گا. تلوار کو اٹھایا تو حضرت نعیم نے کہا مجھے کیا مارو گے, پہلے جاؤ اپنے گھر کی خبر لو, تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. تم دوسروں کو جا کر مارنے کے بجائے اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری سگی بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ سنا دیش میں آ گئے, تم کیا کہہ رہے ہو, میری بہن مسلمان ہو گئی, میرا بہنوئی مسلمان ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جا کر کے دیکھو, پہلے اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کی خبر لو. حضرت عمر راستہ بدلتے ہیں, سیدھا اپنے بہن کے گھر چلتے ہیں, سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے, اور بہن کے گھر کے باہر جب کھڑے تھے تو کچھ آواز آ رہی تھی. ایک صحابی رسول حضرت خباب, حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید جو ان کے بہنوئی تھے, ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سنا رہے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھا رہے تھے, قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. جب حضرت عمر گئے تو آواز آ رہی تھی قرآن کی, زور سے دستک دی, کہا کون؟ کہا میں عمر. جیسے ہی عمر کا نام سنا, حضرت خباب جو پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ گھر کے کونے میں چھپ گئے. ان کی بہن نے آ کر جلدی سے دروازہ کھولا, کہا کیا ہوا بھیا, آپ کیوں اتنی رات میں, وہ بھی غیظ و غضب میں ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے آ رہے ہیں, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر نے آ کر زور سے ایک منہ پر تماچا مارا اور کہا تم ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے. تو ان کے بہنوئی نے اور ان کی بہن نے کہا ہاں تم نے سچ سنا ہے, ہم نے سب سے پیارا, سب سے اچھا, سب سے مکمل, سب سے نرالا دین محمد عربی کا اسلام قبول کر لیا ہے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کہا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ چھوڑ دو اس دین کو,
کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت عمر جلالی تھے, غصے میں آئے, ان کے بہنوئی کی داڑھی کو پکڑا اور ایسے منہ پر گھوسے مارے اور ان کو زمین پر پٹک دیا. جب بہن نے دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھی تو ان کے منہ پر بھی ایک ایسا گھوسا مارا کہ جا کر کے دیوار سے ٹکرا گئی اور ان کے سر سے خون بہنے لگا. یہاں تک کہ اتنا مارا اللہ اکبر اپنے بہنوئی کو, بہنوئی کی حالت خراب ہو گئی. بہن بچانے آتی تھی ان کو بھی مارتے تھے, خون میں لہو لہان ہو گئی. جب دونوں کو دیکھا کہ خون میں لہو لہان ہو گئے تو حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. سگی بہن ہے, غصہ ٹھنڈا ہوا. تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ لاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ. تو کہا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے, ہم تمہیں ایسے ہی نہیں دیں گے. کہا نہیں, مجھے دیکھنا ہے, مجھے وہ کلام پڑھنا ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اتنی مار کھانے کے باوجود بھی دین کو نہیں چھوڑا. اور ان کی بہن نے کہا اے عمر, جو خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. تم اگر ظالم و جابر ہو, تم اپنے اللہ ہے جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, ایک قطرہ خون کا نکال دینا, ہمارا کر دینا, مگر ہم کبھی محمد عربی کا دین نہیں چھوڑیں گے. ایسا جذبہ تھا. آؤ مجھے وہ سناؤ. کہا تم ناپاک ہو, پہلے غسل کر لو. جب تک پاک نہیں ہوگے تب تک اس کتاب کو چھونا حرام ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو اس وقت تک نہ چھونا جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے, قرآن کو ناپاکی کی حالت میں بے وضو چھونا حرام ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقدس کلام ہے. پھر حضرت عمر نے جا کر غسل کیا. غسل کرنے کے بعد جب آئے تو اندر جو صحابی چھپے ہوئے تھے حضرت خباب, وہ باہر نکلے اور آ کر کے کہا مبارک ہو اے عمر, کل رات کو میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اے اللہ اس دین کو عمر یا عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما. لگتا ہے وہ نبی کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اور اس لیے تم کو یہاں پر بھیجا ہے. آؤ میں تمہیں قرآن کی آیتیں سناتا ہوں. یہ کہہ کر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کیا. اننی انا اللہ, بے شک میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا رب ہوں, اس لیے تم میری بندگی کرو اور میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو, میں ہی تمہارا سچا رب ہوں. جب یہ آیتیں تلاوت کی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. دل میں وہ آیتیں اترنے لگی کہ واقعی میرا رب اللہ ہی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا, کائنات کو چلانے والا, اس پوری کائنات کو روزی دینے والا, زندگی اور موت کا مالک ایک ہی ہو سکتا ہے, اسی کو اللہ عز و جل کہتے ہیں. جب یہ سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا اے خباب, اے میرے بہنوئی, میری بہن مجھے لے چلو محمد عربی کے پاس, مجھے لے چلو محمد عربی کے پاس, میں بھی چل کر ان کے دستے حق پر ایمان قبول کروں گا. پاس ایک مکان تھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے گھر میں میرے آقا رہتے تھے. چند صحابہ باہر پہرا دے رہے تھے, حضرت امیر حمزہ بھی باہر کھڑے ہیں, حضرت عباس بھی باہر کھڑے ہیں, اور دیگر صحابہ کرام نے دیکھا کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ نے کہا اگر عمر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال ہے, اگر عمر کوئی برا ارادہ لے کر, کوئی بری سوچ لے کر, کوئی غلط کام کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں تو آج انہی کی تلوار سے ان کو قتل کر دیا جائے گا. صحابہ تیاری میں بیٹھے ہیں, مگر حضرت عمر فاروق اعظم جیسے ہی دار ارقم میں آتے ہیں میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں کو ہاتھوں کو پکڑ کر عمر کے, اے عمر کیا تم اب بھی میرا کلمہ نہیں پڑھو گے؟ کیا تم اب بھی اندھیرے سے نکل کر نور کی طرف نہیں آؤ گے؟ کیا تم اب بھی ظلمت کی طرف سے نکل کر اجالے کی طرف نہیں آؤ گے؟ اتنا کہنا تھا, حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.